آج بھی کچھ لوگ مسلم لیگ کے ساتھ ہیں. خواجہ ریاض صاحب وہ چھڑ دیو نواز شریف پہاڑ دے تھلے آئے دے نے گفتگو جڑی ہے اور انہاں تے وزن پا جائے گی. ایک کس طرح دی گفتگو کرنے پیا تو کیا نواز شریف میں ایسا دیکھا؟ اپنی زندگی ہوش میں نواز شریف جیسا دوسرا بندہ نہیں دیکھا. چودھری برادران نے کیا کردار ادا کیا اس دور میں؟ چودھری برادران یا کھوسا برادران یا ایک اس وقت نام لیا جاتا تھا اقبالیات. بہت سے نام تھے جن کے آگے یا پیچھے اقبال لگتا تھا. بہت سے اگر آج آپ چودھری برادران کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف کھوسا اور باقی لوگ ایک میٹنگ کیا کرتے تھے. انہاں دا ریٹ اس طرح دا لگ گیا تو وہ چلے گئے, انہاں دا لگ جاندے تو یہ چلے جاندے. یہ حالم تھا کہ بڑے بڑے کچھ لوگ آج بھی ہیں میاں صاحب کے ساتھ کھڑے. اور جب ایک اس وقت اسمبلیاں معطل ہوئی تھیں, اسمبلیاں ختم توڑی نہیں گئی تھیں, ٹھیک ہے, تو یہ ہوپ دی گئی تھی ارکان اسمبلی کو کہ اگر آپ نواز شریف کی قیادت چھوڑ کے آپ آ جائیں تو ہم اسمبلیاں بحال کر دیتے ہیں. یہ ٹاسک دونوں سائیڈ پہ کھوسا گروپ کو بھی اور چودھری برادران کو بھی یہ ٹاسک دیا ہوا تھا. اور چودھری برادران نے جب میٹنگ کال کی تو جو ایم پی اے فوت ہو گئے تھے وہ رہ گئے تھے, جو بیمار تھے ہسپتال تھے وہ بھی آ گئے تھے اس اجلاس میں کہ اسمبلی بحال ہونے جا رہی ہے. اور اس اجلاس میں جو گفتگو آج بھی کچھ لوگ مسلم لیگ کے ساتھ ہیں, حصہ ہیں, اور کچھ چلے گئے, کچھ فوت ہو گئے, انہوں نے وہ گفتگو میاں برادران کے متعلق نواز شریف صاحب کے متعلق کی کہ توبہ توبہ ہم کر اٹھے کہ یہ بھی انسان ہے کہ جب وہ اقتدار میں تھے تو اس وقت یہ خوش آمد کرنے میں کوئی چھوڑتے نہیں تھے کسر. اور آج سر نام لے دیں, اب کیا باقی بچا, نام لیں, میں تاریخ درست کریں. مطلب خواجہ ریاض ہوتے تھے. خواجہ ریاض ایک وقت تھا کہ ان کو ایک ٹاسک فورس کا چیئرمین بنایا گیا یا ایک احتساب سیل کا چیئرمین بنایا گیا. تو وہ جب گفتگو کیا کرتے تھے تو میاں صاحب کے حوالے سے کمال گفتگو کیا کرتے تھے. اور جب معطل ہوئی اسمبلیاں اور میاں نواز شریف صاحب کو اٹک جیل میں اذیت دی جا رہی تھی تو وہ نہیں آیا کرتے تھے بیگم کلثوم نواز کی میٹنگ میں. تو میں ان کو, اور میرے ایک سمدھی ہیں ایم این اے تھے میاں منان صاحب, ہم دونوں گئے ان کو کہ یار آپ لوگ لاہور سے ہو, آپ لوگ آیا کرو, کیوں نہیں آپ بیگم صاحبہ کے ساتھ چلتے. تو وہ خواجہ ریاض صاحب کہنے لگے وہ چھڑ دیو وہ نواز شریف پہاڑ دے تھلے آئے دے نے, تیاڈی ہے گفتگو جڑی ہے اے ہور انہاں تے وزن پا جائے گی. تو وہ میرے سمدھی میاں منان صاحب کہنے لگے وہ جدوں میاں صاحب باہر سن ادوں انہاں نوں پہاڑ تو تھلے نہیں سن اترن دیندا, ہن پہاڑ تو تھلے نکلن نہیں دیندا. تو ایک کس طرح دی گفتگو کرنے پیا. تو مطلب یہ لوگ تھے جو مطلب بڑے بڑے چہرے ہم نے دیکھے ہیں. سر اور چہرے بتائیں. مطلب دیکھیں مناسب نہیں ہے, کچھ لوگ پھر معافی تلافی مانگ کے بتا دیں کہ آ گئے. میں کہتا ہوں کہ تاریخ کے لیے بتا دیں, مطلب سبق ہوگا اس کے میں. چودھری نثار صاحب بھی ایک بڑا نام تھا, اور چودھری نثار صاحب بھی اس وقت ہم جیلوں میں تھے جس طرح نواز شریف خود اذیت کاٹ رہے تھے اور وہ کس طرح ہاؤس ریسٹ تھے. میاں تو تاریخ پڑھی ہوئی ہے, مجھے پتہ وہ ہاؤس ریسٹ تھے. اور پھر مجھے ایک دفعہ نا حسن پیر زادہ صاحب میاں صاحب کے بڑے قریب تھے اور میاں صاحب سے بڑی محبت کرنے والے تھے, اور میاں صاحب بھی ان سے بڑا پیار کرتے تھے. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. ایک دفعہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار سیاست میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا سپورٹر, آپ کے چاہنے والے آپ کے لیے دن رات کام کرتے ہیں الیکشنوں میں,
اور جب آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اور جنہوں نے بدترین آپ کی مخالفت کی ہوتی ہے وہ اگلے دن پچھلی چیئروں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اگلی چیئروں والے آہستہ آہستہ پیچھے جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور پچھلی چیئروں والے آہستہ آہستہ آگے آ جاتے ہیں۔ وہ خوش آمدی ہوتے ہیں، وہ موقع شناس ہوتے ہیں، جو اصل آپ کا ایسٹ ہوتے ہیں، جو اصل آپ کے ساتھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم نے ان کے لیے کیا ہے کام، ہم وہاں بیٹھ جائیں یا وہاں یا گھر چلے جائیں، ان کا فرض ہے کہ ہمیں بلائیں، ہمارا جو کام تھا ہم نے کر دیا۔ لیکن بدقسمتی سے حصار ایسے لوگ بنا لیتے ہیں کہ آپ کو اصل طاقت آپ کی آپ سے دور ہو جاتی ہے، آپ کے ساتھی مخلص دور ہو جاتے ہیں، اور موقع شناس وہ جگہ لے لیتے۔ تو یہ پھر وقت آیا کہ نواز شریف صاحب جب واپس آئے 2008 میں، تو جو چھوڑ گئے تھے وہ اگلی صفوں میں تھے، اور جو اگلی صفوں میں تھے بے صفوں کے وہ پچھلی صفوں پہ چلے گئے۔ 12 دن بے ہوش رہا وہ پچھلی صفوں میں تھا۔ یہ تو ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے کبھی یہ کہا نہیں کہ میاں صاحب میں کوئی شکوہ کبھی نہیں کیا؟ اچھا میں طارق صاحب ویسے ایک چیز بتاؤں، اگر مجھے نواز شریف سے عشق نہ ہوتا، اگر میں نے نواز شریف کو قریب سے نہ دیکھا ہوتا تو میں شکوہ بھی کرتا اور شاید میں کھڑا بھی نہ ہوتا۔ میں حقیقت آپ کو بیان کرنے لگا ہوں کہ نواز شریف جیسا سیاست دانوں میں کوئی شخص دوسرا انسان نہیں ملے گا۔ اچھا، میں جتنے سیاست دانوں میں سے کوئی اللہ کو کی قربت میں یا اللہ کے حضور جانے کے لیے سامان اپنا تیار کرنے والا، یا انسانی حقوق کے لیے یا ریاست سے محبت کرنے والا، میں نے کم از کم اپنی زندگی ہوش میں نواز شریف جیسا دوسرا بندہ نہیں دیکھا۔ آپ یہ بتائیں میاں صاحب، یہ جو آپ بات کریں عمومی بات ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑا اسپیسیفک کریں۔ آپ نے کیا کیا نواز شریف میں ایسا دیکھا جس نے آپ کی یہ رائے بنا دی جو ابھی آپ نے دی؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو آپ بڑے بلند و بات دعوے کرتے ہیں، آپ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے دعوے کرتے ہیں، آپ چھوٹی میٹنگ میں بھی وہی گفتگو کرتے ہیں تاکہ باہر جائے۔ پتہ تب چلتا ہے جب آپ اقتدار میں آ کے ان میں سے جو کی ہوئی گفتگو ہوتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ڈیلیور کرتے ہیں، اس پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ میں نے نواز شریف میں 3 ادوار میں وہ چیز دیکھی ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ نواز شریف نے، دیکھیں نواز شریف پہلی دفعہ آئے 1990 میں، تو اس بندے نے آپ کو انڈسٹری کا ایک روڈ میپ دیا، اتنی انڈسٹری لگی اس دور میں کہ آپ کا بے روزگار نوجوان خال کو ملتا تھا۔ موٹر ویز دیا، اور موٹر ویز کوئی لوروں اسلام آباد جان لی نہیں، بلکہ اس روٹ سے تجارت کے لیے اس نے آنے والی نسلوں کے لیے ایک منصوبہ بندی کی۔ اس نے مجھے یاد ہے کہ 1990 میں کہا کہ گوادر کو پورٹ بنانا چاہیے یا بنائیں گے ہم، تاکہ اس سے ہم کوئی آمدن کا اس کو ذریعہ بنا سکیں، اور پھر کب جا کے گوادر پورٹ بنی 2013 کے بعد 13 کے بعد۔ پھر آپ یہ دیکھیں، اور کیسا ویژنری لیڈر تھا وہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ 2.5 سال بعد اس کو ہٹایا، تو لوگوں نے جب 98 میں نواز شریف ایٹمی دھماکے کرنے والے تھے، تو سرتاج عزیز، کچھ نام اور ہیں جنہوں نے مخالفت کی کہ آپ یہ ایٹمی تجربہ نہ کریں، آپ کو کوئی رہنے نہیں دے گا اقتدار میں، آپ ذوالفقار بھٹو کے انجام کو دیکھیں، آپ یہ کام نہ کریں، عالمی قوتیں ناراض ہو جائیں گی۔ تو نواز شریف نے کہا کہ نہیں، اقتدار جاتا ہے جائے، زندگی جاتی ہے تو جائے، مگر یہ ناقابل تسخیر بنا دے گا دفاع ہمارے کو یہ تجربہ جو ہے، جس کا آج ہمیں احساس ہوا۔ مگر آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کو آج کالا بیٹ ڈیم کی پھر بات ہو رہی ہے۔ آج دوبارہ بات ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف نے ایٹمی تجربہ کیا تو ہر کونے میں، ہر پاکستان کے صوبے میں
گلی کھلیانوں میں باتیں ہوتی تھی کہ نواز شریف کی زندگی میں اس کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا جتنا بڑا یہ کام کر گیا ہے، محسن پاکستان ہے. اور نواز شریف نے 10 دن بعد اعلان کر دیا کہ ہم کالا ڈیم بنا رہے ہیں. کالا باغ ڈیم بنانے کا اعلان کرنا تھا تو پاکستان بھر میں پوسٹر، اشتہار اور پینافلیکس لگ گئے کہ نواز شریف مرد آباد.